اگر آپ معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، معاشرے میں چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور معاشرے کو تباہی و بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے اصلاح معاشرہ، معاشرہ کی اصلاح۔ اور اسی مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح مثال دے کر آسان کر دیا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے قوانین میں مداہنت کرنے والوں، اللہ رب العالمین کے قوانین اور ضابطے میں خلاف ورزی کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے جہاز کی منزلیں متعین کرنے کے لیے قرآن اندازی کی، یعنی کس کو کہاں رہنا ہے اس کے لیے قرآن اندازی کی۔ کچھ لوگوں کا نمبر اوپر والی منزل میں آیا اور کچھ لوگوں کا نمبر نیچے والی منزل میں آیا۔ نیچے والے لوگ بار بار اوپر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، پانی کی ضرورت پڑتی تھی اور اوپر جانا پڑتا تھا، لیکن اوپر والے کو نیچے والے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، دشواری ہوتی تھی، تو نیچے والے نے کلہڑیاں اٹھائی اور جہاز کے نیچے سوراخ کرنے لگے۔ تب اوپر والے نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو نیچے والے نے جواب دیا کہ آپ حضرات کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، ہماری وجہ سے دشواری ہوتی ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اس لیے جہاز کے نیچے سوراخ کر رہے ہیں تاکہ پانی لے سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے ان کے ہاتھ کو روک لے تو ان کو بھی بچا لیں گے اور خود بھی غرق ہونے سے بچ جائیں گے، اگر اوپر والے ان کے ہاتھ کو نہیں روکے تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے اور خود بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ اصول نکلتا ہے، یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ اگر آپ معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرے میں چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، جو معاشرہ کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو معاشرے میں برائی پھیلاتا ہے، ان کے ہاتھوں کو روک لے اور معاشرہ اس وقت پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو سکتا ہے جب تمام ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نبھائے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جتنی طاقت دی ہے، اللہ رب العالمین نے جس کو جتنی قوت عطا کی ہے، اس کے بقدر اپنے ماتحت کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آج اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کی اصلاح کیوں نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راعٍ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی زوج بیتها وولدہ، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔